السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان منور حسین صدیقی آج کا سبق لے کے حاضر خدمت ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ایک دوسرے دوستوں کو ہدیہ اور تحفہ اس میسیج کو پہنچائیں تاکہ بہت کم وقت میں 2-4 منٹ میں ایک مثبت پیغام لوگوں تک پہنچے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح کرا دینا۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا نہایت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس غرض کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ایسی باتیں پہنچائی جائے جن سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو اور غلط فہمیاں دور ہو، یہاں تک کہ اس غرض کے لیے ایسی باتیں کہنا بھی جائز ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہو۔ مثلاً دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہوا ہو تو ان میں سے کسی سے یہ کہہ دینا کہ وہ شخص تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور دل میں یہ نیت کر لینا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عام دعائیں کرتا ہے اور تمام مسلمانوں میں اس کا مد مقابل بھی داخل ہے۔ اس قسم کی باتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اور کوئی بھلائی کی بات دوسرے تک پہنچائے یا کوئی بھلائی کا کلمہ کہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، بلکہ صدقہ ہی کے طرح موجب اجر و ثواب کرنا ایک لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے۔ اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دلوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ اس کے برخلاف اگر دو مسلمانوں کے درمیان، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، غلط فہمیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔ یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ نیز ساس بہو ننند بھاوج کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تنازعات ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کے اس تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، یعنی ایک دوسرے سے مصالحت کی زندگی گزاریں اور نفرت والی زندگی کو چھوڑ کر کے محبت پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کیا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص سے ہمیں دوستی کرنے سے دین کا فائدہ ہے تو اس کو یقیناً کرنی چاہیے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس شخص سے دوستی کرنے میں ہمارا دین کا نقصان ہے تو اس سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل ایک نئے مضمون کے ساتھ، نئی تاریخ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حکیم منور حسین صدیقی کو کل پھر ملیں گے۔ شب بخیر، خدا حافظ، جزاک اللہ۔